व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को जो एक्सटेंशन मिली है उसके बाद अब मामला चला गया है पार्लियामेंट की तरफ, सियासी जमातों की तरफ। इस पूरी सूरत हाल का आज जायज़ा लेंगे कि तवक्को क्या की जा रही थी आर्मी चीफ के एक्सटेंशन के हवाले से, कि सुप्रीम कोर्ट से क्या फ़ैसला आ सकता है, डिस्कशन क्या हो रही थी, मीडिया का क्या रोल रहा। इन पूरी सूरत हाल का जायज़ा लेंगे। रज़ाक खट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं कि पार्लियामेंट क्या करेगी और सियासी जमातें क्या करेंगी। क्या हुकूमत सियासी जमातों को यानी अपोजिशन के बग़ैर तरमीम करा सकती है, कानून मंजूर करा सकती है, या अपोजिशन को अगर ज़रूरत पड़ी तो क्या कायल कर सकती है, किस तरह होगा। रज़ाक खट्टी साहब से डिस्कस करेंगे। खट्टी साहब, क्या लग रहा है, अब पहले तो फैसला हो गया, एक्सटेंशन मिल गई, ये 6 महीने के लिए है, 3 साल के लिए है, या नया कानून बनेगा तो उसके बाद नए 3 साल अलग शुरू होंगे? बहुत शुक्रिया शाकिर साहब। मेरा ख़्याल है कि जो सुप्रीम कोर्ट का ने उसको टेकअप किया, उसके बाद उसकी जो 3 रोज़ समातें चलीं, फ़ैसला आया। ये आने वाले दिनों में ये दिन जो हैं वो बड़े अहम होंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला तो दे दिया, बाल सारी पार्लियामेंट की कोर्ट में फेंक दी। अब पार्लियामेंट क्या करेगी, ये मैं आपको एक बात बताऊं। मुझे जब ये फ़ैसला आया था तो मुझे क्योंकि अभी तफसीली फ़ैसला तो नहीं आया, लेकिन जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, आपको याद होगा कि पनामा केस में जब जेआईटी सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी तो जरदारी साहब ने उस दिन रिएक्शन में एक बड़ी ख़तरनाक किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और नजरिया ज़रूरत की बात भी की थी। लेकिन चौधरी शुजात ने बड़ी माना खेज बात की थी। उन्होंने कहा था कि ये जो नून लीग वाले लोग मिठाइयाँ बांट रहे हैं, इन्हें अंदाज़ा नहीं है कि फ़ैसला क्या आया है। और फिर दुनिया ने देखा कि क्या हुआ। जीआईटी ने जो कुछ किया, जो उसकी रिपोर्ट की रोशनी में जो फ़ैसला आया, मियाँ साहब नहाए लोग, और जो बाकी उसके बाद जो कुछ भी हुआ। अब हुआ ये है कि सवाल देखें ना, बहुत सारी चीज़ें आपको आपके इस प्रोग्रामों में हम डिस्कस करते रहे कि मौलाना का धरना क्यों लगा था। आपको याद होगा मेरा ही मौक़िफ़ था कि ये असल में धरना जो है वो आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा की जो एक्सटेंशन है उसके ख़िलाफ़ है, लेकिन उसको मैनेज कर लिया गया। मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि ये भी उसकी कड़ी थी। अच्छा, वो कैसे? इस सेंस में कि ये जो दरख्वास्त आई थी उसकी, वो जो राही साहब थे उनकी, हनीफ राय की, ये दरख्वास्त जिस दिन आई किसी को कुछ पता नहीं था, अचानक जो है वो उसको टेकअप कर लिया गया। और वो सारा दिन आपके मीडिया पे चलता रहा कि भाई उसको 100 मोटो में तब्दील किया गया। लेकिन दूसरे रोज़ जब चीफ जस्टिस साहब ने तरदीद की कि वो हमने इसको 100 मोटो में तब्दील नहीं किया, इस दरख्वास्त को हम सुन रहे हैं, लेकिन हैरान कुन बात यह कि दरख्वास्त गुजार रूम नंबर 1 में मौजूद नहीं था। ठीक है ना। आखिरी दिन आया था। आखिरी दिन आया था, लेकिन वो भी मकसद है कि कुछ लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा कि आखिरी दिन सुप्रीम कोर्ट तो वो ज़रूर आया था, लेकिन रूम नंबर 1 में था। मैंने देखा था। चले होगा, ठीक है। अब सवाल ये है कि जिस दिन पहले दिन जिस तरह समात का आगाज़ हुआ और चीफ जस्टिस साहब ने जो कलमात किए, उसमें से तो ये बिल्कुल वाज़े हो रहा था कि बाजवा साहब को 3 साल एक्सटेंशन मिल जाएगी। लेकिन उसके बाद जो दरमियान में जो एंटरटेनमेंट का एक काम शुरू हुआ, उसका जो मुझे अंदाज़ा होता है, जो सेंसरशिप आपके मीडिया पे थी, मौलाना साहब के धरने की वजह से कुछ उसको रिलैक्सेशन मिली। इस बार ये हुआ कि टिका के जो है वो हमारे दोस्त जो थे साफ़ी, उन्होंने खुल के बातें की। आर्मी चीफ ये हो रहा है, उनके चीफ जस्टिस ये करे, मगर यहाँ तक हुआ कि हुकूमत ने जो है वो जो फ़ैसला किया वो ये है कि घोड़े के आगे छकड़ा लगा देना। तो यही सूरत हाल, जब फैसला आया तो हुआ। अब हम आते हैं वापस उधर कि जो शॉर्ट आर्डर आया है उसमें 2 बहस चल रही है। हुकूमत मुतमईन है कि भाई कानून साजी होगी, सादा अक्सरियत की ज़रूरत है, वो हो जाएगी, सेनेट में अपोजिशन को राम कर लिया जाएगा, या ऐसा होगा कि अक्सर औकात ऐसा होता है कि अपोजिशन अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएगी, वॉकआउट करके चली जाएगी और बाद में आप सादा अक्सरियत से पास करवा लेंगे, जो भी होगा। नहीं, अगर आइन में तरमीम करनी हाँ, होगी। यहाँ आते हैं ना। अब जब ये मैं आपको बात बताऊँ होगा ये, आपका सुप्रीम कोर्ट का जब तफसीली फ़ैसला आएगा उसमें ये बात वाज़ेह होगी कि क्या आइन में इसमें तरमीम होगी या नहीं होगी। एक तो बात ये, मेरा ख्याल ये, मेरी मुख्तलिफ लोगों से बात हुई, उनका कहना ये है कि
آپ اگر آرمی ایکٹ میں جو بھی ترمیم کریں گے تو آئین کو بنیاد بنا کے کریں گے، اور آئین میں اس طرح کی چیز تو ہے نہیں، تو ظاہر بات ہے کہ آئین میں آپ کو ترمیم کرنی پڑے گی۔ اب یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر آئین میں ترمیم کریں گے آپ اور چیف آف آرمی اسٹاف کی توسیع کے حوالے سے جو بھی آپ اس میں نقطہ ڈالیں گے، تو ظاہر بات ہے کہ آنے والے دنوں میں تو یہ بلیک میلنگ کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں نا کہ ماضی میں 1952 سے یہ ملٹری ایکٹ تھا، اس کو کسی نے کبھی نہیں چھیڑا۔ میاں رضا ربانی جب 18ویں ترمیم کا معاملہ بنا رہے تھے اس ترمیم کو، تو انہوں نے بھی نہیں چھیڑا۔ یا تو ان سے سوال کیا جائے کہ بھئی آپ نے اس کو ایسے کیوں چھوڑ دیا جب 100 جو ہے وہ مختلف شکوں میں ترامیم کی یا ختم کی گئیں، لیکن اس کو کیوں نہیں چھیڑا گیا؟ ایک تو تھی ممکن ہے اس کا ایک جواب یہ ہو کہ زرداری صاحب شاید فوج سے پنگا لینا نہیں چاہ رہے تھے، کیونکہ انہوں نے پھر بعد میں کو جنرل کیانی کو توسیع بھی دی۔ تو اب ایشو یہ ہوگا کہ جس طرح مجھے لگ رہا ہے، میرا اندازہ ہے، ممکن ہے وہ غلط بھی ہو، کہ شاید اسپیسیفک ایک ٹینیور کی آئین میں ترمیم کر دی جائے۔ جس طرح آپ کو یاد ہوگا کہ فوجی عدالتوں کی جو ترمیم ہوئی تھی، ایک ترمیم ہوئی، فوجی عدالتیں شامل کی گئیں، اس کو کہا گیا کہ یہ ایک وقفے کی مدت کی بنیاد پر تھی نا، کہ 3 سال کے بعد یہ ختم ہو جائے گی آٹومیٹک۔ اس میں پھر دوبارہ توسیع کی گئی، دوسرے سال وہ بھی ختم ہو گئی۔ تو وہ 2 ترامیم تو ہوئیں آئین میں، لیکن اب وہ بے اثر ہو گئیں کیونکہ وہ ٹائم ختم ہو گیا۔ ممکن ہے کہ جنرل باجوہ کے حوالے سے اس طرح کی آپ کوئی ایسی ترمیم کریں تاکہ پولیٹیکل پارٹیز کی فیس سیونگ بھی ہو جائے اور وہ ان کی عزت بھی بچ جائے، باجوہ صاحب کا بھی کام ہو جائے۔ کیونکہ اگر اس میں آپ صرف ایک سروسز چیف تو نہیں ہے نا، مگر باقیوں کے بھی وہ چیف آف نیول اسٹاف ہیں، فضائیہ کے چیف ہیں، ان کے بارے میں بھی آپ کو چیزیں بتانی پڑیں گی، تو یہ بڑا مشکل کام ہوگا، اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ آنے والے دنوں میں اگر اپوزیشن کا ریئیکشن کہیں سے بھی کوئی بھی پازیٹیو نیگیٹو کسی قسم کا کوئی اتنا نہیں آیا۔ نہیں، اپوزیشن کا ری ایکشن فیصلے پر تو نہیں آیا، لیکن جب آرمی چیف کے بارے میں 19 اگست کو خان صاحب نے ایکسٹینشن دی تھی، اس پر بھی کوئی نہیں آیا تھا پراپر اس کی آفیشیل۔ وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب فوجی معاملات ہوتے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ دیکھیں نا، آئین میں جتنی بھی ترامیم ہوتی ہیں، منتیں ترلے کرنے پڑتے ہیں حکومتوں کو اپوزیشن کے لیے، لیکن فوجی عدالتوں کی ترمیم تھی، اس میں کوئی وہ نہیں تھا، سارے ایک پیج پہ کھڑے ہوئے تھے۔ تو یہ سمجھا جاتا ہے، جس طرح شیخ رشید نے کہا کہ بھائی یہ ہنستے کھیلتے اور وہ ناچتے ہوئے آئیں گے اور ووٹ دے دیں گے، تو مگر یہ کہ یہ آپ کے پولیٹیکل مجبوریاں ہوتی ہیں، اپنے معاملات سیدھے کرنے ہوں گے۔ ہاں، لیکن اس بار جو مجھے لگ رہا ہے نا، دیکھیں نا، سچی بات یہ کہ اپوزیشن کو عوام کو اندھیرے میں نہیں رکھنا چاہیے تھا، اپنا جو بھی موقف تھا حمایت میں یا مخالفت میں دینا ضرور چاہیے تھا، لیکن کیونکہ اب تو آصف زرداری بھی جیل میں ہیں، وہاں نواز شریف کو بھی سزا ہو چکی ہے، ان کو گنوانے کے لیے تو کچھ بھی نہیں رہا، صرف یہ تھا کہ وہ لندن چلے گئے، وہ بھی چلے گئے۔ تو اب کیونکہ وہاں ہماری اسٹیبلشمنٹ کے لیے جو اچھی بات یہ کہ شہباز شریف کی شکل میں ان کا آدمی نون لیگ کے اندر موجود ہے جو فیصلہ کن پوزیشن میں ہے۔ پیپلز پارٹی میں زرداری صاحب شدید بیمار ہیں، بلاول بھٹو زرداری اس پر بول نہیں رہے، تو میرا خیال یہ کہ یہ آنے والے ہفتے میں مولانا بھی نہیں بولے، مولانا نے بھی کہا کہ بھائی سرکاری ملازمین کی ایکسٹینشن یہ ادارتی اور معاملہ ہے۔ نہیں، وہ مولانا وہ اپنا وہ جو انہوں نے بچپن میں جو منطق کی کتابیں پڑھی تھی اس کا ہی سہارا لیا، اور انہوں نے پہلے وہ دھرنے میں ہوتے تھے تو اس طرح کی باتیں کر رہے تھے، اب کیونکہ وہ آپ کو ایک میں بات لیکن گیم تو کچھ نہ کچھ ڈال کے گئے ہیں نا مولانا۔ نہیں، گیم تو ڈال کے گئے، لیکن گیم وہ مطمئن گھوم رہے ہیں فی الحال۔ نہیں، گھوم تو رہے ہیں لیکن گیم اوور ہو گئی ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ جس دن ان کی معطل ہوئی ایکسٹینشن جنرل باجوہ کی، دوسرے دن اس پہ بھی مولانا کا ریئیکشن کوئی اتنا نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ دوسرے دن سماعت چلی، بالکل کلیئر کٹ تھا پورے ملک کے لوگوں کے پاس، جنہوں نے یہ پورے کمرہ نمبر 1 میں ساری سماعت دیکھی بھی تھی، کہ جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن نہیں دیں گے اور حکومت ایک نئے مرحلے میں چلی جائے گی۔ لگ رہا تھا۔ لیکن ہمارے سورسز بتاتے ہیں کہ جس طرح 1 بجے کا ٹائم رکھا گیا، پھر وہ 3:45 بجے تک باتیں ہوئیں، تو مجھے یہ کہ کوئی اس طرح کی چیز ہوئی، اس طرح کا فیصلہ آیا کہ جو غیر متوقع تھا۔ تو ظاہر بات ہے کہ اس ملک کے اندر آپ اندازہ کریں کہ جس طرح سینٹ چیئرمین کے الیکشن ہوئے تھے،
بظاہر سارا لگ رہا تھا. ایون اس دن جب آپ نے دیکھا کہ سینٹ میں 64 لوگ جو ہے وہ اس تحریک کے حق میں تھے جو عدم اعتماد کی تھی, لیکن جب رائے شماری ہوئی تو ساری باتیں الٹ ہو گئیں. تو یہ بھی ایسے ہی ہوا کہ 2 دن تو پوری سماج چلی, لیکن جب فیصلہ آیا تو وہ بالکل غیر متوقع تھا. تو آپ اس کو پاکستان کا جو سیاسی منظرنامہ ہے اس میں آپ کی جو غیر سویلین فورسز ہوتی ہیں ان کا جو طاقت ہے اس کا آپ اندازہ اور لگا لیں کہ یہ وہ ترمیم ابھی آئین میں ترمیم کرنی پڑے گی یا سمپل قانون سازی ہے؟ سر یہ جب تک تفصیلی فیصلہ نہیں آتا نا ہاں تب تک اس کے اوپر میرا خیال کوئی بھی آدمی رائے دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے. لیکن میری کچھ لوگوں سے بات ہوئی, ان کا کہنا یہ کہ آرمی ایکٹ میں ترمیم جو ہے وہ جب تک آئین میں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوگی اس سے پہلے وہ نہیں ہو سکتی. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ آئین میں ترمیم ہوگی, اور اگر آئین میں ترمیم ہوتی اور اس بار اپوزیشن نے جلدی نہیں کی اور اس کو اطمینان سے کیا تو ٹھیک ہے, نہیں تو آنے والے دنوں میں ایک نیا کٹا کھل جائے گا اور نئی ایک بلیک میلنگ کا آغاز ہوگا جو خود پولیٹیکل فورسز کا جو اسپیس ہے اس میں کمی ہو جائے گی, ان کے لیے مزید پریشانیاں پڑیں گی. مولانا تو کہہ رہے ہیں کہ یہ موجودہ جعلی پارلیمنٹ ہے, اس کو ترمیم کرنے کا, قانون سازی کرنے کا حق ہی نہیں ہے. نہیں, مولانا تو کہہ رہے ہیں لیکن سپریم کورٹ نے تو کہہ دیا نا, وہ تو ان کو سپریم کورٹ کرنا نے تو پڑے دائرہ گا. کرنا تو پڑے اس گا. کا مقصد ہے کہ مولانا صاحب تو سپریم کورٹ کو کہہ رہے ہیں, اب وہ جانے, مولانا جانے, سپریم کورٹ جانے, ہم تو توہین عدالت نہیں کر سکتے. بہت شکریہ کھٹری صاحب. ویورز, کھٹری صاحب کی رائے آپ نے سنی. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی, تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.